فلسطینیوں کو خان یونس کا علاقہ چھوڑنے کا حکم، جنگ میں مزید شدت کا خدشہ۔ روس اور عرب لیگ کا کوآپریشن فورم کے دوران اقوام متحدہ سے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کا مطالبہ۔ فرانس میں پہلی بار خاتون افسر انٹیلیجنس چیف مقرر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ کے اہم شہر خان یونس کے مکینوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں مزید شدت آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خان یونس میں 1,40,000 متاثرین مختلف پناہ گاہوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے ایسے وقت میں فلسطینیوں کو یہ علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہاں اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جب جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے مصر میں موجود ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ روس اور عرب لیگ نے بدھ کے روز مراکش میں روس عرب کوآپریشن فورم کے دوران مشترکہ طور پر اقوام متحدہ سے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کا مطالبہ کیا۔ یہ فورم عام طور پر سفارتی اور اقتصادی تعلقات پر توجہ دیتا ہے، تاہم اس کی توجہ غزہ کی پٹی کے تنازع پر مرکوز رہی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ سلامتی کونسل جنگ بندی کے لیے آواز اٹھائے گی۔ مراکش کی وزیر خارجہ ناصر بوریتا کی زیر صدارت اجلاس میں لاواروف اور 22 رکنی عرب لیگ کے سفارتکاروں نے شرکت کی۔ لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل حسام ذکی نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ سلامتی کونسل اس قرارداد کو منظور کر لے گی اور مستقل رکن، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے ویٹو نہیں ہوگا۔ واشنگٹن کی حمایت حاصل کرنے کی سابقہ کوششوں کی ناکامی کے بعد آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایک بار پھر جنگ بندی کی قرارداد منظور کرنے کی کوشش کرے گی۔ متحدہ عرب امارات کی سفیر لانا زکی نصیبیہ نے کہا کہ ممالک ایک ایسے متن تک پہنچنے کے لیے سفارتکاری کی اعلیٰ ترین سطح پر کام کر رہے ہیں جس کا اثر اسرائیل حماس جنگ پر پڑے گا، لیکن سفارتکاری میں وقت لگتا ہے۔ 15 رکنی کونسل کے ارکان کئی روز سے قرارداد پر متفقہ بنیاد تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بدھ کے روز اپنی سال کی آخری پریس کانفرنس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے آغاز اور یوکرین میں جاری تنازع پر خطاب کیا۔ Bringing the conflict to an end as quickly as possible while minimizing the loss of life and the suffering of civilians. بلنکن نے کہا کہ ہم بہت فعال طور پر جنگ میں وقفہ کروانے اور یرغمالیوں کو غزہ سے نکلوانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر ہم ہر روز کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ وسیع تناظر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم جن چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی لائٹ سوئچ آن آف کرنے جیسا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو اچانک ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے یا ایک سال کے دوران کامیابی مل جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تقریباً ہمیشہ جاری رہنے والا ایک عمل ہوتا ہے اور کسی بہتر حل تک پہنچنے کی مسلسل کوشش ہوتی ہے۔ انقرہ میں ترکی اور عراق کے عہدیداروں کے درمیان اعلیٰ سطحی سیکیورٹی بات چیت کے ایک روز بعد ترکی کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے ہمسایہ ملک عراق میں کرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر نئے فضائی حملے کیے ہیں۔ ترکی اکثر شام اور عراق میں ان اہداف کے خلاف حملے کرتا رہتا ہے جن کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ وہ کردستان ورکرز پارٹی یا PKK سے وابستہ ہیں۔ PKK ایک کالعدم کرد علیحدگی پسند گروپ ہے جس نے 1980 کی دہائی سے ترکی کے خلاف بغاوت کر رکھی ہے۔ PKK بغداد کی حکومت یا عراق کے نیم خود مختار شمالی کرد علاقے کی انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فرانس کی حکومت نے بدھ کو پولیس افسر سیلائن برتھون کو ڈائریکٹوریٹ جنرل فار انٹرنل سیکیورٹی یا DGSI مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ DGSI کی سب سے اہم ذمہ داری ملک میں جاسوسی کی کسی بھی کوشش کی روک تھام، دہشت گردی سے مقابلہ اور سائبر کرائم کے خلاف اقدامات کرنا ہوتا ہے۔ داخلی سیکیورٹی کے لیے 47 سالہ سیلائن برتھون کی تعیناتی کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ قبل ازیں پولیس کمشنرز کی قیادت بھی کر چکی ہیں۔ سیلائن کو رواں برس اپریل میں ملک کی پولیس کے سربراہ کے بعد دوسرا اہم ترین عہدہ دیا گیا تھا۔ بعض افراد ان کی گزشتہ 2 برس میں ہونے والی ترقی پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔